السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا قائد القرآن۔ میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، آپ کی اجازت؟ ابھی میں نے شہادت تو کیا رخصت تک نہیں پڑھی کہ کس طرح اپنی بیٹی کے گھر سے آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب جناب امیر مسجد سے گھر پہ آئیں گے تو زینب کبریٰ کس طرح سے گریے گا؟ بیٹا حسن کم مضى من الشہر، بیٹا حسن مصطفیٰ بتاؤ آج رمضان کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ کہا بابا 13 دن۔ بیٹا حسن بتاؤ کتنے دن گزر چکے ہیں؟ کہا بابا 17 دن۔ فرمایا وعدہ نزدیک ہے، وعدہ نزدیک ہے۔ ما کذبت ہوا، ما کذبت وما کذب بی، نہ میں نے جھوٹ بولا ہے نہ میں نے جھوٹ بولا ہے، نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا۔ بخدا انسان کی معراج یہ ہے میرے خیال سے کہ وہ حقیقت مظلومیت علی بن ابی طالب کو سمجھ۔ میں ایک جملہ کہوں گا حضرت حجت سے، اے صاحب امر، اے صاحب عصر، یہ آپ کے دادا کی مصیبت میں بیٹھے ہیں۔ کریم اولاد کی ایک نشانی ہوتی ہے، جب ان کے آبا و اجداد کی یاد میں مجلس کی جاتی ہے تو وہ جو کریم خاندان کے بیٹے ہوتے ہیں نا، وہ ضرور اس مجلس کی جانب نظر کرتے ہیں۔ یہاں پر مومنات بیٹھی ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں۔ ان کی خدمت میں کہوں کہ اگلی نسل جو علی کی محب آئے گی وہ ان کی آغوش سے آئے گی۔ یہ وقت ہے سیدہ سے نیک اور صالح اولاد مانگنے کا، یا سیدہ آپ اولاد دیجئے علی کی سچی چاہنے والی۔ سحری کے لیے بیٹی کے گھر میں تشریف لائے، بیٹی نے دسترخوان رکھا، جو کی روٹیاں رکھی، نمک رکھا، دودھ رکھا۔ فرمایا بیٹیا دودھ ہٹا لو۔ احب ان القی ربی جائعا، بیٹیا میں چاہتا ہوں شکم سیر نہ ہو جب اللہ کے پاس جاؤں۔ مجھے نہیں پتا بیٹی نے جب یہ سنا دل کی کیا حالت ہو۔ ایک دفعہ بیٹی نے کہا بابا ہمارا پھوپھیزاد بھائی ہے، آپ کا بھانجا ہے، اس کو بھیجوا دیجیے نماز کے لیے۔ کہا کہ نہیں، خدا کا وعدہ پورا ہونا ہے۔ ایک دفعہ تہجد کا وقت قریب آیا، علی نے جو کی روٹیوں کے کچھ لقمے تناول کیے اور ایک دفعہ کمر پہ پٹکا کس کے باندھا اور بیٹی کے گھر سے باہر نکلے۔ مرغابیاں دوڑتی ہوئی آئیں اور جناب امیر کا رستہ روک لیا۔ جب مرغابیاں دوڑتی ہوئی آئیں نا، رستہ روکا، فرمایا جناب بٹیا میرے بعد ان پرندوں کا خیال رکھنا، یا علی آپ کے گھر کے پالتو پرندوں کا خیال یہ رکھیں گی، لیکن یہ بتائیے وہ یتیم بچے کہاں جائیں گے؟ ایک دفعہ آگے بڑھے، کہا ذی صوائح تتبعها نوائح، یہ مرغابیوں کی جو چیخوں کی آوازیں ان کے ساتھ ساتھ بہت جلدی
نوحوں کی آوازیں آنے والی ہیں. آگے بڑھے, کنڈی آگے بڑھی دروازے کی, اور مولا کے پٹکے میں ایک دفعہ مولا کے پٹکے کو تھام دیا. ایک دفعہ مولا کے پٹکے کو تھاما. مولا نے کنڈی کو اپنے مقام پر ثبت کیا, اور ایک دفعہ کمر کے پٹکے کو مضبوطی کے ساتھ باندھا, اور ایک دفعہ ذکر خدا میں مشغول ہوتے ہوتے مسجد کوفہ کی طرف چلے. رک جائیے, شعبان کا مہینہ ہے, رسول خدا موجود ہیں. فرمایا یا علی کہنی بے کا, اے علی جب مسجد کوفہ میں ضربت لگے گی نا تو میں تیرے پاس ہوں گا. اذا انبعث الی اشقى الاخرین, جب وہ ابن ملجم ملعون مرادی اٹھے گا اور تیری سر پہ ضربت لگائے گا. یہ وعدہ رسول خدا کا تھا. علی ایک دفعہ گئے, یہ ملعون مسجد میں سو رہا تھا. مولا نے بیدار کیا, کہا کہ اٹھ, وہ وقت نزدیک ہے کہ جب تو کام کرے گا آسمان و زمین میں زلزلہ آ جائے گا. تیرا کام وہ ہے کہ آخر ناقہ صالح سے زیادہ تیرا گناہ بڑا ہے. ایک دفعہ محراب عبادت میں گئے. علماء فقہا فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء محراب مسجد کوفہ میں نازل ہوئے. رسول خدا موجود تھے. پس ایک دفعہ جناب امیر سجدے میں جھکنا چاہتے ہیں. فقام الیہا وضرب علی قرنہ, علی کے سر پر ضربت لگائی. ایک دفعہ علی سمجھ نہ سکے, بوڑھا امام روزے کی حالت میں تیورا کر زمین پر گرا. بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. جبرائیل کی آواز گونجی, قتل ابن عم المصطفیٰ, تہدمت واللہ ارکان الخدا, لقد انفصمت العروۃ الوثقیٰ. خدا کی ہدایت کے ستون گر گئے, رسول کا بھائی مارا گیا. علی کو غش آیا, بوڑھے امام میں طاقت نہیں ہے اٹھنے کی. لوگوں نے کہا چٹائی لے کر آؤ. چٹائی لائی گئی. کسی نے کہا ہوگا دیکھو ذرا زخم کا خیال رکھو, بڑے آرام سے علی کو چٹائی پہ لٹاؤ, تکلیف نہ ہو. میں کہوں گا یا علی, ایک زخم تھا سر کا. حسین جب گھوڑے سے زمین پر گرے نا تو پورا بدن زخموں سے چور چور تھا. کسی نے یہ نہیں کہا پیاسا ہے پانی. علی کو اصحاب چٹائی میں ڈال کر لائے. بیٹیاں گھر میں ہیں. مسجد سے گریے کی آواز آئی. جب باپ مسجد تک گیا تھا اپنے پیروں پہ چل کے گیا تھا. یا علی مجھے یہ بتائیے, جب بیٹی دروازہ کھولے گی اور باپ کی داڑھی سے خون ٹپک رہا ہوگا تو یہ بیٹی کرے گی کیا؟ مولا آپ ایک ہیں. علی کو گھر میں لایا گیا, بستر پہ لٹایا گیا. میں کہوں گا شہزادی زینب خوب غور سے دیکھیے, ایک وقت وہ بھی ہوگا جب زلجھنا آئے گا. کوئی